سہیل آفریدی کے دورہ سندھ کے بعد نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اختلافات ہیں وہ کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ صدر کے دستخطوں کے بغیر آرڈیننس کا معاملہ ہو یا پھر اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا ایشو ہو۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر حکومت پر تنقید شروع کر دی ہے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کی وجہ بھی ونڈر بوائے کی تلاش ہے یا نئے سرنڈر بوائے کی پریکٹس جاری ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے حال ہی میں ہونے والی کچھ دیگر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے وزیر خزانہ نے قومی پالیسی ڈائیلاگ میں اعتراف کیا کہ ملک میں ٹیکسوں کی بھرمار اور مہنگی بجلی کی وجہ سے کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اچھا، یہی بات آپ کو یاد ہے کہ کچھ ماہ پہلے ابھی ایس آئی ایف سی کے سربراہ بھی کر چکے ہیں، جس کے بعد حکومت کی معاشی کارکردگی پر پھر سوالات اٹھنا شروع ہوئے اور معاشی ٹیم کی تبدیلیوں کی خبر بھی آئی، لیکن پھر وہ ونڈر بوائے کی جو بحث شروع ہوئی اس میں یہ بات ہی دب گئی۔ اچھا، وزیر خزانہ یہ اعتراف کر کے پھر سیدھا پہنچے اس تقریب میں جہاں حکومت پاکستان نے ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے منسلک ایک امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جو صدر ٹرمپ کے خاندان سے وابستہ ہے۔ اگرچہ یہ معاہدہ ایک MOU تھا، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ وہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور ISI کی چیف بھی اس کی سائننگ سیرمنی میں موجود تھے، جس کے بعد پھر گزشتہ روز اس امریکی کمپنی کے وفد کی فیلڈ مارشل سے خصوصی ملاقات بھی ہوئی، جہاں پہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کے اقتصادی استحکام، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور قومی ترقی میں ذمہ دار نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول بنانے کے عزم پر زور دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر وزیر اعظم کی پھرتیاں بھی خوب نظر آئیں۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اچھا، اب ویسے یہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ MOU کو عملی شکل دیتے دیتے یہاں پر حکومتیں ہی بدل جاتی ہیں اور زیادہ تر MOU جو ہیں وہ فائلوں میں ہی دب کر رہ جاتے ہیں۔ شاید پھر یہی وجہ ہے کہ اپنی جاب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وزیر اعظم نے پاکستان کے فائٹر جیٹس کی ایکسپورٹس کا حوالہ دیا۔ اچھا، اب اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر بھلا پھر کیا خوشائند بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ اس کا سکوپ کیا ہے، چونکہ یہ JF-17 یہ چینی ٹیکنالوجی ہے اور ہر ٹیکنالوجی کا ایک پیٹنٹ رائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جس ملک کی یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا اس کی اجازت کے بغیر اس کی خرید و فروخت وہ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان طیاروں کی مقامی پیداوار میں ہم کس حد تک خود کفیل ہیں۔ اچھا، پھر اس معاملے کی حقیقت وہ اس وقت سامنے آئی جب دفاعی پیداوار کے وزیر رضا حیات ہراج نے BBC سے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان JF-17 تھنڈر طیاروں کی فروخت کے معاہدے کے لیے متعدد ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور ایسے کسی بھی معاہدے میں چین کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ شاید اسی وجہ سے پھر وزیر دفاعی پیداوار نے بتایا کہ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چین کا کردار وہ اہم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ان طیاروں کو بیچنے کا لائسنس بھی ہو تو پھر بھی ان فائٹر جیٹس پر استعمال ہونے والے BVR بیونڈ ویژول رینج میزائلز چین تیار کرتا ہے، جن کی مدد سے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے انڈیا کی رینج سے باہر رہتے ہوئے ان کے طیارے مار گرائے تھے۔ تو اس لیے اگر یہ سودے ہو بھی گئے نا تو بڑی حد تک اس کا جو حصہ ہے وہ چین کو ملے گا، لیکن فیل گڈ فیکٹر اور بیانیہ بنانے کی دوڑ میں یہاں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب عقل دنگ رہ جاتی ہے۔